بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ ایک ایسا عظمت اور شان والا دن ہے جو اپنے دامن میں بہت سی رحمتیں اور برکتیں لے کر طلوع ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف مروی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف آئے گا اور کان لگا کر اس نے خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا تو 2 جمعوں کے درمیان کے اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، 3 دن اور بھی۔ یعنی جمعے والے دن ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے، اچھی طرح صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر نہا دھو کر وضو کر کے نماز کی تیاری کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس نئے کپڑے ہیں تو کوشش کریں کہ جمعے والے دن پہنیں تاکہ آپ کو اس کا زیادہ اجر و ثواب ملے۔ اور خوشبو لگا کر جانا بھی سنت نبی ہے۔ جن مساجد میں اگر تو خواتین کے لیے علیحدہ سے نماز کا اہتمام ہے تو وہ ضرور جائیں، لیکن اگر کسی فتنہ اور فساد کی وجہ سے روک دیا جائے تو وہ اسی جمعے کے اہتمام کے ساتھ گھر میں ظہر کی نماز ادا کر سکتی ہیں اور روکنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر نماز سے پہلے جو ہے وہ خطبے کے لیے جانا جو ہے وہ بہت لازم قرار دیا گیا ہے اور اس کا بہت اجر و ثواب بتایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جمعے والے دن جو ہے وہ 2 فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہر آنے والے نمازی کا اجر و ثواب نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ جو شخص سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ کے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، دوسرے کو جو ہے ایک گائے کی قربانی کا، اس کے بعد آنے والے کو ایک دمبے کی قربانی کا، اور اس کے بعد پھر جو ہے مرغی اور انڈے کے صدقے کا اجر ملتا ہے۔ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اجر و ثواب میں کمی آتی جاتی ہے، اور جو ہی پھر امام صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دونوں فرشتے جو ہیں رجسٹر بند کر کے وہ پھر خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جلدی سے جلدی جو ہے وہ نماز کے لیے جمعے کے لیے جائیں تاکہ ہم خطبے جو ہے وہ سن سکیں اور زیادہ اجر و ثواب جو ہے وہ سمیٹ سکیں۔ اچھا، خطبے کے دوران جو اگر آپ نے سنتے ہیں ادا کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ امام صاحب کا جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے آپ سنتے ہیں ادا کر کے فارغ ہو جائیں۔ خطبے کے دوران آپ کسی قسم کے نوافل یا نماز کوئی ادا نہیں کر سکتے، آپ خاموشی سے بیٹھ کے اس وقت صرف آپ خطبہ سنیں۔ اور خطبے کے دوران کھانا پینا سلام دعا کرنا جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ خطیب جو ہے وہ امر بالمعروف کر سکتے ہیں لیکن نمازی جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اور جو نمازی اگر دور بیٹھے ہیں اور انہیں امام صاحب کی آواز نہیں جا رہی تو پھر بھی ان پر سیم رول لاگو ہوتے ہیں کہ وہ خاموشی سے بیٹھیں اور خاموشی کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ خطبہ سنیں۔ اگر کوئی وہ غلط کام کوئی بھی ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے خطبے کے دوران تو وہ گردن ہلا کر منع کر سکتے ہیں، کسی قسم کی آواز کے ساتھ وہ منع نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں حضور کی ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جمعہ کے دن جو اگر کوئی شخص اپنے کسی ساتھی کو یہاں تک کہے گا کہ چپ رہو اور امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں گے تو تب بھی اس نے بے خدا کام کیا۔ یعنی بالکل خاموشی کے ساتھ اور ادب احترام کے ساتھ بیٹھ کر خطبہ سننا چاہیے۔ اور جو ہے خطبے کے دوران کسی قسم کی اونچی آواز میں آپ ذکر اذکار نہیں کر سکتے۔ آپ ایون کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نام لیا جا رہا ہوگا تو امام صاحب جو ہے وہ درود و سلام پڑھیں گے ساتھ، لیکن آپ جو ہے ظاہرہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، نام سن کر ہم اپنی محبت کا ضرور اظہار کرتے ہیں تو آپ دل میں جو ہے وہ درود پڑھ سکتے ہیں لیکن اونچی آواز میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جمعے والے دن جو ہے وہ خطبہ وہ عربی زبان میں دیا جائے گا، عربی کے ساتھ کسی اور زبان کو ملا کر دینا جو ہے وہ جائز نہیں، یہ سنت نبوی کے خلاف ہے۔
اصحابہ کرام کے دور میں بھی جو ہے وہ خطبہ عربی میں ہی دیا جاتا تھا، حالانکہ بعض نمازی دوسری زبان کے بھی بولنے والے ہوتے تھے، لیکن صحابہ کرام جو ہے وہ سنت نبوی جو ہے وہ پورا کرتے تھے اور وہ خطبہ عربی میں ہی دیتے تھے۔ اچھا، اب بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ شرعی احکام پھر کیسے پتہ چلیں گے؟ تو ہم جیسے دوسری زبانیں سیکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم عربی زبان بھی اتنی تو سیکھیں کہ قرآن پاک جو عربی میں ہے اس کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، اور پھر اگر نہیں بھی آتی تو آپ امام صاحب جب نماز پڑھا کر فارغ ہوتے ہیں تو آپ نے کوئی اگر شرعی مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ اس کے بعد جو ہے وہ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ جمعے والے دن جو ہے وہ کیا اذکار کرنے چاہیے، کیا جو ہے وہ تلاوت کرنی چاہیے جس کا زیادہ اجر و ثواب ہے؟ تو جمعے والے دن سب سے افضل جو ہے وہ تو درود شریف کا کثرت سے ورد ہے۔ جتنی کثرت سے آپ درود شریف کا ورد کر سکتے ہیں آپ کیجئے، اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 100 مرتبہ جمعے والے دن جو ہے وہ درود شریف پڑھا تو وہ قیامت والے دن اپنے ساتھ ایک ایسا نور لے کر آئے گا جو اگر ساری مخلوق میں بھی تقسیم کر دیا جائے تو وہ کافی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے کہ جمعے والے دن جو ہے وہ دن اور رات میں کثرت سے درود شریف پڑھو، کیونکہ باقی دنوں میں جو ہے وہ فرشتے مجھ تک درود لے کر آتے ہیں، لیکن جمعے والے دن جو ہے وہ یہ درود پاک میں خود سماعت فرماتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن جو ہے وہ آپ سورۃ کاف کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک یعنی 2 جمعوں کے درمیان ایک نور آپ کے لیے روشن کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی حدیث مروی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن یا رات میں سورۃ حامیم الدخان پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک گھر تعمیر کرے گا۔ جمعے والے دن یا رات میں سورہ یاسین پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے والے دن کی فیوز اور برکات سے زیادہ جو ہے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب لوگ جو ہے وہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جتنے خاص کر بیمار لوگ ہیں ان سب کے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا، خاص کر جن ماؤں کے بچے بیمار ہیں ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان ماؤں کے دلوں کو جو ہے وہ سکون دے، ان کے بچوں کو صحت و تندرستی والی زندگی، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سب لوگ مل کر آمین کہیے گا، شاید کسی کی آمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مستجاب ہو جائے اور کسی ماں کے بچے کو وہ صحت و تندرستی مل جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔